اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کی بھی جو آیت ہے، جو چھٹا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں آج ہم دو طرح کی چیزیں پڑھیں گے۔ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں ہم سب کے سمجھنے کے لیے، بہت ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ ایک تو دیکھیں بات یہ آ رہی ہے کہ ہم عام فہم انداز میں کہتے ہیں کہ غیبت مت کرو، برائی مت کرو، لیکن یہاں جس برائی کو کرنے کی اجازت مل رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں حرام نہیں کھاؤ، بالکل حرام نہیں کھاؤ، لیکن اگر موت کی پرابلم آ جائے تو جیسے ہم حرام کھانے کو پڑھتے ہیں کہ جی پھر آپ حرام کا کچھ لقمہ لے کر اپنی جان کو بچا لیں سروائیول کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چند چیزیں ہوتی ہیں قرآن میں کہ علل اعلان یا کھلم کھلا، جس پر ہم آیت دیتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، منہ در منہ عیب جوئی، غیبت کرنا، ٹھیک ہے نا، پیٹھ پیچھے بھی کرنا، منہ در منہ بھی لان تان کرنا۔ لیکن وہی چیز آج آ رہی ہے کہ اگر ایک مظلوم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائے اور کھلے عام کرائے۔ وہ کہتے ہیں نا زبان، وہ زمانہ عام میں پورا کھلم کھلا چینل پر، لیکن تمیز، ادب و آداب، بغیر گالی گلوچ، اور ایک حد تک اپنا ریکارڈ کروا لے احتجاج۔ جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کے پڑھانے پر ہماری اس فیلڈ میں کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنی بہتان، اگر اولاد نہیں بھی بنائی تو اتنی جھوٹی باتیں تم لوگوں نے کی ہیں، تو ہم مظلوم ہیں اور قرآن کے ساتھ تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، تو ہم تو کھلے عام کہیں گے کہ یہ بھی غلط ہے۔ سب سے بڑھ کر جو تم نے فرقہ پرستی کی ہے، جو تم نے مسلک پرستی کی ہے، جو تم نے کوئی سیکٹ بنائے ہیں، تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم بیزار ہیں، ہم بری الذمہ ہیں۔ تو بالکل آج کے جو پیرائے میں آپ کی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 148، اور یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے کہ لا یحب اللہ، بالکل اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، الجہر بالسوء من القول، کہ الجہر بالسوء، جہری جو ہم کہتے ہیں نا زور سے، جہری نماز اور سری نماز والی، جہر سے یعنی کھلم کھلا، بالسوء کوئی برائی کو کرنا، کوئی گندی پارٹی کرنا، گندی باتیں کرنا، گندی فحش چیزوں کو پھیلانا، بل بورڈز کھلم کھلا گندے لگے ہوئے ہوں، غلط باتیں، پروفیسر ناگی اور محبوب کو قدموں میں کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے اور یوں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسند ہے کہ تم کھلم کھلا کوئی برائی کرو، جو کہ کوئی بات میں سے بھی ہو، کھلم کھلا کوئی چیز آپ کو غلط کرنے کی اجازت نہیں۔ بٹ آ گیا اللہ، نو بولو، نانی سنگ نو، ابھی رک جاؤ، اللہ۔ اچھا اب ادھر کیا آ رہا ہے؟ سوائے یہ، وہ ہم نے کل بھی شاید کلاس میں پڑھا تھا، یس ہم نے کل بھی 146 آیت میں پڑھا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق در کے اسفل میں جائیں گے، نچلے درجے میں جائیں گے جہنم کے، آگ کے، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار الا، یعنی منافقت جیسا گناہ بھی پروردگار دور کر دیں گے، اور اسپیشل وہ المنافق جنہوں نے خاص لائیو اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے۔ ویسے تو سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں منافقت کر کے، لیکن وہ ایسا وقت کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور تم نے اس نبی کا بھی احترام نہیں کیا اور کلمہ بھی پڑھا اور یہ پریٹینڈ کیا، یہ ایکٹ کیا، یہ شو کیا، یہ ظاہر کیا کہ جی تم مسلمان ہو، اور تم نے پیچھے سے اتنا دین کو اور نبی کو اور اسلامک اسٹیٹ کو تم نے نقصان پہنچایا اپنی منافقت سے۔ اوکے،
تو بھی ہم نے کل کہا تھا کہ اللہ آ گیا، یعنی وہاں پر بھی پروردگار نے ہمارے لیے ایگزٹ کا کوئی نہ کوئی راستہ رکھا. الحمدللہ الحمدللہ. نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے کہ نو، بس اب بلیک لسٹڈ ہو گئے ہو، نو وے، کوئی چانس نہیں ہے، ختم. ایک دنیا کے مجرم کا جس نے اعتراف جرم کر لیتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے تو نو وے بھائی، اب تم معافی تھوڑی مل سکتی ہے. اگر 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 مقتول کے گھر والے بھی معاف کر دیں تو کئی جگہ اگر مقتول کے گھر والے بھی معاف کر دیتے ہیں تو اسٹیٹ اس کو معاف نہیں کرتا. گورنمنٹ پالیسی کے تحت آپ معاف بھی کر دو مقتول کے گھر والے، جو کہ قرآن میں ہی آ رہا ہے کہ مقتول کے گھر والوں کے پاس بہت رائٹس ہیں. It's not working. لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیٹ اگر معاف نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ کرائم کی کیا حیثیت ہے اور کرمنل کتنا ظالم ہے. تو وہ مقتول کے گھر والوں کے معاف کرنے پر بھی اسٹیٹ گورنمنٹ یا ادارہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ چیزیں ایک ایسی عام فہم انداز میں بتانے والی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح سے زندگی میں معافی کی تلقین کی ہے، معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا آخرت میں معافی نہیں ملے گی، اور مرتے ہوئے بھی جب تم نے فرشتہ دیکھ لیا تو بھی معافی نہیں ملے گی. یہ پروردگار نے ہمیں دو چیزیں کلیئر بتا دی. اب تم اپنا محاسبہ خود کر لو اور اپنا فیصلہ خود کر لو. ٹھیک ہے، تو ادھر جو ہم پڑھ رہے تھے کہ پروردگار بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی برائی کھلم کھلا کرو، الا ہاں جو مظلوم ہے اس کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا، بات بتانا کہ خدا نخواستہ کوئی ریپ ہوا ہے، کوئی چوری ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے. اور ہم نے جو اپنی اگزامپل دی کہ ہم کھلم کھلا بتاتے ہیں کہ تم یہ اللہ کے نبی پہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہو، تم دین کو کچھ اور بتاتے ہو، اور دین میں حلالے کو حلال کرتے ہو جبکہ وہ حرام ہے، تم متع کو کس طرح جائز کرتے ہو جبکہ وہ حرام ہے، تم لونڈیوں کے بارے میں کتنی غلط باتیں کرتے ہو، بغیر نکاح کے کیا کیا ہو سکتا ہے، تم اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی انٹرپریٹنگ غلط دیتے ہو، تم اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اس کی غلط انٹرپریٹنگ دیتے ہو، تم نظر لگنے کا غلط عقیدہ دیتے ہو، تم جادو کے علاج کا غلط عقیدہ دیتے ہو، تم اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا غلط بات کرتے ہو، تم نمازوں کے بارے میں خیانتیں کرتے ہو. کس کس طرح سے مینسز والی عورتوں کو تم نے نمازوں سے، روزوں سے، حج اور عمروں کے طوافوں سے روکا ہوا ہے. تو ہم ادھر بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق مار رہے ہو، ہم کھلم کھلا اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. اچھا جی، جب یہ بات ہوئی تو دیکھیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام کیا آ رہا ہے، جو کہ میں ہمیشہ آیت کے اختتام کو بہت غور سے دیکھتی ہوں. پروردگار کا نام آ رہا ہے کہ تم کھلم کھلا برائی کر سکتے ہو، اس کی اجازت جو دی گئی، اور جو میں نے اگزامپل دیا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ ایک الگ نوعیت اور ایک الگ اینگل سے سمجھیں گے، اور لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کو ہم ایک ڈفرینٹ پیرائے میں سمجھیں گے، کیونکہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، اور پھر ہم اس دونوں کے درمیان کا راستہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گے کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ کی اب آبزرویشن میں ہے کہ تم نے کتنا حق کے ساتھ کسی کو بدنام کیا، کتنا جائز تھا اس کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا. دیکھیں ہمارے ہاں جاہل بچیاں، بیوقوف لوگ، بیوقوف مرد اپنے گھر کی باتیں، اپنی بیوی کی، اپنے شوہر کی اور گھر کے سیکریٹس بتا کر لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. عورتیں مردوں کو بدنام کرتی ہیں، مرد عورتوں کو بدنام کرتے ہیں. اور اگر وہ بھی یہی آیت لے آئیں کہ نہیں میں بڑی مظلوم ہوں اس لیے میں اپنے شوہر کو بدنام کر رہی ہوں، یا یہ فلاں غلط ہے، باس غلط ہے، اس نے مجھ پہ غلط نگاہ ڈالی اور اس نے میری تنخواہ کھا لیا اور ہمیں اتنی پرابلم ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو جبکہ آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوئی کوئی پیپر بنانے پر،
لیکن اب اگر ایک دو بار کوئی کوتاہی ہوئی، آپ نے کھڑے ہو کے احتجاج شروع کیا اور ذلیل کر دیا گورنمنٹ کو، اس کے ادارے کو، لوگوں کو، نام لے لے کر، کوئی انسپیکٹر کو، کوئی پولیس کو، کسی کو بھی، آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے کہ اندر سے کوئی پالیسی ہوتی ہے کہ کوئی پریسیڈنٹ کو، کوئی پرائم منسٹر کو، کوئی کس کس طرح سے ان کی بیویاں نکل نکل کر آ جاتی ہیں اور ان پر وہ جھوٹے جھوٹے مظالم بتا رہی ہوتی ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں اور شاید مجھ کو اور آپ کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ ایز اے مظلوم، کہ اگر آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہو اور آواز اٹھانا ضروری ہے تو گناہ نہیں ہے، جبکہ ایسے کھلم کھلا غلط بیانی کرنا اور فضول کسی کو برا بولنا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیعاً علیمہ ہیں، وہ سن رہے ہیں، تمہیں آبزرو کر رہے ہیں اور وہ سب اندر کے حال جانتے ہیں، وہ غیب جانتے ہیں کہ تم کتنی پرسنٹ جھوٹ، کتنا بڑا چڑھا کے بات کر رہے ہو اور کتنا حق بنتا ہے تمہارا کہ واقعی تم اس بات کو کھول دو. ٹھیک ہے جی، تو اب یہ آپ پر اور مجھ پر بات گئی اور ہمیں ایک آئیڈیا ہوا، ایک انفارمیٹیو آیت ہے کہ ہاں برائی کسی سطح پر کھل کر کسی کی برائی کھلم کھلا کر سکتے ہیں، نہ کہ جو ہم ایک عورتوں کا یا مردوں کا خاص طریقہ ہے کہ غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے کرتے ہیں، اچھا اب تم آگے مت بتانا، اچھا یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں اب تم آگے نہیں بتانا. تو یہ وہ والا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آگے نہیں بتانا. یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھلے عام اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی سمیع علیمہ ہے اور تم حق رکھتے ہو، کیونکہ الا من ظلم سے آپ کو اور مجھ کو ایک فیور مل چکی ہے. اوکے، اب جہاں پر برائی کی بات ہوئی وہاں پروردگار بڑا پیارا ٹاپک نیکیوں کا کہہ رہے ہیں. برائی کی بات ہوئی، اب نیکیوں کی بات ہو رہی ہے. ان تبدو خیرا، اگر تم اعلانیہ کوئی نیکی کرو، او تخفوہ، یا تم اس نیکی کو چھپ چھپا کے کرو، او تعفو، یا تم دیکھو کہ درگزر سے کام چل جائے گا، معاف کر دینا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ بدلہ لینا ہے. تو دیکھ لیا آپ نے سیکنڈ آیت بالکل اسی کا ہی آپ دیکھیں اپوزٹ چل رہا ہے کہ اگر تم کوئی اعلانیہ نیکی کرو، تم اگر چھپ چھپا کے کوئی نیکی کرو، تم کئی معاملے میں یہ دیکھو کہ یہ بات آگے تک ماں باپ کو بھی پہنچانا ضروری نہیں ہے اور اسے بدنام کرنا ضروری نہیں ہے یا اسے زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، اور یہ تو چھوٹی موٹی برائیاں، ہم سب میں اس سے زیادہ برائیاں ہیں. تو اگر تم درگزر کا جذبہ رکھو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام کیا آ رہا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے بہت کلیئرنس آ جائے گی کہ اگر تم درگزر کا جذبہ رکھو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں درگزر فرمائیں گے، چونکہ پوری قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سٹائل. آپ نے سمیعاً علیمہ پڑھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کتنا بدنام کرنا چاہیے اور اس کی بات سب کو کتنی پتہ لگنی چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں میں دنیا کو بتاؤں گی، تو ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے موقف میں کتنا جائز ہو. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ عفواً قدیرہ کی اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عفواً قدیرہ ہیں. تو دیکھ لو کہ تم کوئی نیکی چھپا کے کھل کے کرو، درگزر کا جذبہ رکھو، تو دیکھو کہ کوئی فرعون تو نہیں بن رہا ہے درگزر سے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں کئی جگہ بخش دیں گے، کیونکہ ہم بھی کئی جگہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کتنی انٹرسٹنگ یہ دونوں آیتیں تھیں، اور اب تو اتنی بہترین انٹلیکچول پوائنٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے جس کو آپ نے بہت کانسنٹریٹ کرنا ہے، غور سے دیکھنا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. غور سے دیکھیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک، شک بھی نہ کرنا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے معاملے میں اور اس کے تمام رسولوں کے معاملے میں.
جو بھی شخص پروردگار کے معاملے میں یعنی الہامی کتاب کے معاملے میں اور رسولوں کے معاملے میں کوئی بھی کفریہ ایکشن لیتا ہے، کفریہ حرکت کرتا ہے، اور آگے کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وہ غور سے دیکھیں. یریدونا، اور یہ لوگ کفر کرنے والے چاہتے ہیں، این یفرقو بین اللہ و رسلہ، کہ فرق کریں. یفرقو، فرقہ، فرق، یعنی دیکھیں کہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں درمیان اللہ تعالیٰ کے اور اس کے تمام رسولوں کے درمیان کچھ فرق کر دیں. تو آپ نے ادھر غور سے دیکھنا ہے کیسا فرق. فرق تو ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں، وہ رب ذوالجلال ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء. اور اس کے بعد آ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا ہمسر ثانی کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری پیاری پیاری آیتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی جگہ ایک الگ ہی شان میں ہے. ہم سب نے مر جانا ہے، نبی ولیوں نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی موت آئے گی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آئے گی. تو فرق تو ہے. تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کدھر بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں درمیان اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے. تو اب ذات میں تو فرق ہے، 100% ہے، ذات میں تو فرق ہے، لیکن باتوں میں فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے خود کلام تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کلام کیا، وہ نبیوں نے آپ تک پہنچایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن تمام پچھلی کتابوں کا مرکب ہے. تو اب فرق تو ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفر کرنے والے وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں درمیان اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے. تو فرق کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو فرق ہے، لیکن کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اس کے دو اینگل جائیں گے، نؤمن ببعض، نکفر ببعض، اس کے دو اینگل جائیں گے. ایک اینگل کیا ہوگا کہ ہم کچھ نبیوں کو مانیں گے، ہم کچھ کو نہیں مانیں گے. جیسے کہ اہل کتاب نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانیں گے، لیکن ہم موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہم السلام اور بھی کئی، داؤد، یونس، یوسف، یہ سارے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان پر سلامتیاں نازل کریں، یہ کہتے تھے ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن ہم آخری نبی کو نہیں مانتے ہیں. ہم اس کا دوسرا اینگل لے جائیں گے کہ یہ کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پچھلی کتاب سے جو تصدیق ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ باتوں کو تو مانیں گے، ہم کچھ باتوں کو نہیں مانیں گے. اور ہم نے پچھلا جو ٹاپک پڑھا وہ منافق کا ٹاپک تھا کہ منافقوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت بھی کر لی، لیکن وہ کچھ باتیں مانتے تھے اور کچھ باتیں نہیں مانتے تھے. کچھ باتیں ان پر گراں گزرتی تھیں، یہ خلاف ورزی کرتے تھے اسٹیٹ کی بھی اور میسنجر کی بھی، رسول کی بھی نافرمانی کرتے تھے، اسٹیٹ کی بھی، جو کہ وہ مسلم اسٹیٹ ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا پڑ رہا تھا. تو یہ اپنے ملک کی بھی غدار تھے، یہ نبی کے بھی غدار تھے، اور یہ کلمہ گو تھے. انڈرسٹینڈ؟ ہم نے پچھلا پورا یہی ٹاپک پڑھا. تو اب دو اینگل کے ساتھ ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کچھ رسولوں کو مانتے تھے، یہ کچھ باتوں کو مانتے تھے. وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے تھے أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ کچھ نکالیں درمیان کا راستہ، کچھ بھی نکال لیں درمیان کا راستہ، جو کہ استغفر اللہ ہماری جھوٹی حدیثیں لکھنے والوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں. اللہ کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ درمیان سے حلالے کا راستہ نکالتے ہیں.
یہ درمیان سے لونڈیوں کے راستے نکالتے ہیں، یہ درمیان سے بغیر نکاح کے جائز قرار دیتے ہیں، یہ متع کا راستہ نکالتے ہیں. زیادہ تر تو یہ فحاشی پر ہی اڑے ہوئے ہیں اور ہم سب مسلمان بنے ہوئے. سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح، غور سے تو دیکھیں. کل کلا تمہاری بیٹیاں کسی کافر کی زد میں جائیں گی تو وہ بھی لونڈی ہی کہلائیں گی. اللہ معاف کرے، کل کلا تمہارا ہی بیٹا متع کرتے پھرے گا، کس سے کرے گا؟ مسلمانوں سے ہی تو باڈی ریلیشن جائز ہے، تو متع کس سے کرے گا؟ کوئی مسلمان عورت سے کرے گا، بغیر نکاح کے کرے گا، یہ ٹیمپرری نکاح کرے گا. تو کتنے متع کے بعد ایک عورت پرماننٹ شادی کرے گی؟ کتنے متع کے بعد ایک مرد جو اپنی خاص بیوی بنا کے رکھے گا؟ کیا کیا فضول باتیں کرتے ہو، کیا فضول باتیں کرتے ہو. شرم بھی نہیں ہمیں آتی ہے، ڈر بھی نہیں لگتا ہے کہ آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی اور ہم سما جائیں گے، ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح. ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. ہم اتنی گندی گندی حدیثیں لکھتے ہیں کہ ہم پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ نان مسلم نہ پڑھے، نہیں تو وہ تو کہے گا کہ یہ کیسا دین ہے، جبکہ دین صرف الہامی کتاب کا نام ہے. وہ دوسری کتابیں پڑھ کر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، وہ کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا یہ ان کے مسلمان آتھر نے لکھا ہے، اور یہ لوگ سب ان کتابوں کو اپنے کلیجے سے لگا کر، دلوں سے لگا کر صحیح صحیح کا رتبہ دے رہے ہیں ان کتابوں کو. ان کتابوں پہ صحیح لکھنا اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ اگر آپ نے 2025 میں 2025 میں بھی یہ لب کشائی نہ کی، آج ہی آ رہا ہے نا کہ ہمیں کھل کر بولنا ہے کہ تم سوچو کہ صحیح صرف الہامی کتاب ہوتی ہے، اور پھر تم نے اتنے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں اس کتاب میں اور اس کو صحیح کا درجہ دیتے ہو. اللہ سے معافی مانگو کہ پروردگار ہمیں ضالین میں پٹک کے نہ مارے. میں نے ہمیشہ کہا کہ جو اللہ کی ناراضگی پر مرے گا ستیہ ناس ہوا اس کا. دیکھیں ہم سب گناہگار لوگ ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ موت ہماری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر آئے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم تو روز قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اور ڈرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اور سب کو بھی ڈرنا چاہیے. تو ادھر دیکھیں کتنا بڑا الفاظ استعمال ہوا. ذرا سا آپ دیکھیں آپ کانپ جائیں گے. اگر آپ واقعی انوسنٹ ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، سنسیئر ہیں، آپ یہ آگے کی آیت کے الفاظ سے کانپ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو درمیان میں چلتا ہے، کہتا ہے کیا یہ گناہ ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے؟ پروردگار فرماتے ہیں جو درمیان کا راستہ نکالتا ہے نا، اور ایک بات کو حق کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا، اولئک هم الکافرون حقا، یہ سچے پکے کافر ہیں. اب ہمیں بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ کوئی کافر تھوڑی کسی کو بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اے اہل کتاب کیوں تم کفر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی ان اہل کتاب کو اہل کتاب ہی بولا اور کہا کیوں تم کفر کر رہے ہو. تو ہم کون ہوتے ہیں کہتے ہیں تو کافر تو کافر. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ رہی ہے جو درمیان کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس پر بیٹھ کر، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اپنے وہ ہم کیا آج کل کہتے ہیں کہ اپنے ہر معاملات کو ایک سیٹ نہیں کرتا، اور خود بھی ڈرا ہوا ہے. یقین جانیں خود بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی وہ جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی نا، مذبذبین، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، مذبذبین. کیا تھا مذبذبین کی ڈیفینیشن؟ لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم الکافرون حقا، یہ پکے سچے کافر ہیں جو اس طرح سے جہالت کرتے ہیں، جو ایک حق کو جاننے کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کو جہاں کچلنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کچھ لی جا رہی ہے، والدین کے لیے کچھ لی جا رہی ہے، موٹے نہ ہو جائیں ادھر نفسانی خواہشات کچھ لی جا رہی ہے، پمپلز نہ ہو جائیں وہاں خواہشات کچھ لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن جم کے پیچھے اور اپنے آپ کے چیزوں کے پیچھے اتنے مرے ہوئے ہیں. اتنی نعمتیں ہو کر بھی اچھی باتیں نہیں کھاتے ہیں، سینسیبل ڈائٹ لیتے ہیں کہ جی ہمیں جینا ہے، اچھا جینا ہے، اچھی بات ہے، ناٹ بیڈ.
بہت اچھی بات ہے. اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ واک کرتے ہیں، اپنی پیاری پیاری گاڑیوں میں نہیں جاتے ہیں، کہتے نہیں جتنا واک کروں گا اچھا ہوگا. تو جہاں آپ کو فوائد نظر آ رہے ہیں تو کیا آپ کو آخرت کا واقعی ایمان نہیں ہے؟ یا بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت کا ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں اکیلی کھڑی ہوں گی، پھر میرا کیا ہوگا؟ اور خود ہی ہم کہہ رہے ہیں کارڈیک اریسٹ، کارڈیک اریسٹ، کارڈیک اریسٹ. کتنا ہو رہا ہے؟ جوانوں کو ہو رہا ہے. ہم خود ہی کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت بھی مر جاؤں درس کے بعد تو اس وقت میں دفنائی بھی ہوں گی. ہے نا ایک سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی تندرستی دے، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور رسول کے درمیان کچھ معاملات میں، ذات میں، صفات میں، معاملات میں، اور کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، یہ پکے کافر ہیں. بھائی درمیان کا راستہ نکال رہے تھے نا اللہ تعالیٰ، آپ پکے کافر کیوں بول رہے ہو؟ وہ تو درمیان کا راستہ نکال رہے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں پکے کافر ہو. کیوں؟ کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم کو پورے داخل ہونا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا ہمارے جو کتنے کتنے اے سی سی ہے، ایم ایس جو بھی ہمارا ہوتا ہے، ہمیں پورے پیپر کلیئر کرنے پر ہی کچھ ملتا ہے. ایک بھی پیپر رہ جاتا ہے تو بے وقوفی ہوتی ہے کہ اس کو کلیئر کرو اور اپنے رزلٹ کو آؤٹ کراؤ اور ایک طرف ہو جاؤ. پھر کیوں نہیں ایک بھی پیپر کو اگر رہ گیا ہے تو آپ کو کیوں نہیں سرٹیفکیٹ مل رہی ہوتی ہے؟ وہ نہیں ملے گی، اصول ہے. اس نے آپ کو پہلے سے بتا دیا یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے 3 پیپر میں بھی ڈسٹنکشن مارکس لیے ہیں، اگر 4 پیپر جو ہمارے زمانے میں ہوتے تھے 9th میں، تو اگر آپ نے 3 میں بھی ڈسٹنکشن مارکس لیے ہیں اور اگر ایک آپ دے ہی نہیں رہے ہیں تو نہ آپ میٹرک میں بیٹھ سکتے ہیں 10th میں، اور نہ ہی آپ کو کوئی کوالیفیکیشن کاؤنٹ ہوگی. آپ وہی 8 تک پڑھے ہوئے کہلاؤ گے. تو جو ایک چیز اصول ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بھی کچھ اصول ہیں، اگر آپ اس کو فور گرانٹیڈ لے لیں گے تو آپ سوچیں کیا ہوگا. کوئی ہلکی پھلکی بات تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کوئی بات نہیں چلے گا. چلے گا نہیں بھائی، چلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتدنا للکافرین عذاب مہینہ، اور ٹاپک ہو رہا ہے منافق کا، کلمہ گو کا. تیار کیا ہے ہم نے ایسے کفر کرنے والوں کے لیے جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلیل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذلت سے ہی تو ڈر لگتا ہے. سچ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ کو میں کوئی کویسچن ایک کر لوں کہ آپ کو کس بات سے ڈر لگتا ہے، تو کم از کم میرا تو آنسر یہی ہوگا کہ مجھے ذلیل ہونے سے ڈر لگتا ہے. ذلیل کب ہوتا ہے بندہ؟ جب غریب، پھٹکارا ہوا، بھوکا، ننگا، ظالم اس پر مسلط ہوں تو ذلیل ہو جاتا ہے. کام ہرڈلز، رک ہی رہے، کام ہو ہی نہیں پا رہے ہیں، تھکن لگ گئی ہے، محنت کر رہے ہیں، کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ذلیل ہو گئے. ہم اسی ذلت سے تو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انسان بنا دے. ہم نے کل بھی یہی بات شاید کی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں متقین اور محسنین بناتے ہوئے ہمیں مفلحین کے درجے تک پہنچا دیں انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور جو اس کی نیکسٹ آیت ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے، انشاءاللہ ہم جلدی جوائن ہونے کی کوشش کریں گے.